تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة 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 فيما ملكت أيمانكم، أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر كل صلاة مكتوبات، أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبادت سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، طاعت سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. معزز علماء کرام، رہبران قوم و ملت، نوجوان دوستو، جس دور فتن سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو وعدے کلام مجید میں کیے تھے، اور سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں اور خبریں صادق دی تھی، وہ ساری آنکھوں کے سامنے ہے کہ علم، نالج اور اسلام کے تمام احکام آج ہر انسان کے سامنے اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ظاہر ہیں، دکھتے ہیں. ایک طرف یہ خوشی کی بات ہے کہ اسلام مذہب دنیا کی ہر مخلوق کے، ہر انسانیت کے سامنے، ہر مذہب والے کے سامنے کھل کر آ رہا ہے. چاہے وہ کلام اللہ کے الفاظ ہوں، چاہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہوں، چاہے قرآن کی تفسیریں ہوں، چاہے لغت ہو، چاہے سنت طور و طریق ہو، چاہے حرام حلال ہو، چاہے وہ مکروہ اور مباح ہو، چاہے وہ جائز اور ناجائز ہو، اسلام کی ہر بات آج دنیا کے ہر انسان کے سامنے کھل کر اس طرح صاف آ گئی کہ کسی طرح کا شک شبہ نہیں ہے. یہ ایک خوشی کی بات ہے. وہیں پر یہ بات ایک دکھ کی ہے کہ جب
کسی چیز کا علم، کسی چیز کی معلومات، کسی کا کھرا کھوٹا ہونا، بھلا یا برا ہونا سامنے آ جائے، پتہ چل جائے، پھر بھی اگر آدمی اس پر عمل نہ کرے تو یہ دکھ کی بات ہے۔ یہ دکھ کی بات اس سے آگے بڑھ کر اور ہے کہ ظاہر ہو جانے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد، اگر دائرہ اسلام میں نہ آنے والا، کلمہ نہ پڑھنے والا، اسلام اور دین مذہب اسلام سے دور ایک بندہ یا بندی جو مسلمان نہیں ہے، وہ اگر احکام کو توڑ دے تو اس پر دکھ نہیں، اس پر افسوس نہیں، اس پر ہمیں زیادہ رونے دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ کلمہ پڑھا، وہ جاننے کے باوجود عمل نہ کرے تو اس کے لیے دکھ کی بات ہے۔ جہاں اللہ کے نبی جناب رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ہر کچے پکے گھر میں، ہر چمڑے کے خیمے میں، کپڑے کے خیمے میں، تمبو میں، ٹینٹ میں اللہ کا دین پہنچ کر رہے گا، اور یہ دنیاوی اسباب، سائنس، ٹیکنالوجی، نیو سوشل میڈیا اور جتنی بھی ورکنگ کر رہی ہے آج کی دنیا کی ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں دین کو پہنچانے کی معاون و مددگار ہیں۔ ان تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دین پہنچ چکا۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ جس نے دین سیکھا، دین قبول کیا، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ذات و صفات مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ اور عقیدہ اور اعتقاد کیا، اور اس کے بعد پھر اگر ہماری زندگی کوری ہے تو ہمارے لیے بہت سارے سوالات کھڑے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کامیاب اس لیے ہوئے کہ جو کہہ رہے تھے وہ ان کی زندگی میں تھا، جو بتا رہے تھے وہ ان کی لائف سے مترشح اور اوپن دکھ رہا تھا۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ بہت بڑی آیت ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں کو سچائی کا، حلال کا، دین کا، شریعت کا، بھلے کام کا، بھلائی کا راستہ دکھانے کی نصیحتیں کرتے ہو، بتلاتے ہو، سمجھاتے ہو، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، اور خود اپنی زندگی ان اعمال سے کوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جیسے خود کرتے نہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے جو جملہ اس آیت کریمہ میں ہے نا، بہت بھاری جملہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا یہ جملہ کلام مجید میں کہیں نہیں ہے جتنا یہ جملہ اللہ نے بھاری نازل فرمایا۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک، اللہ کے دربار میں، اللہ کے احکامات میں سب سے بھاری گناہ یہ ہے کہ آدمی جو کہتا پھرے وہ کرتا نہیں، جو کہتا پھرے وہ کرتا نہیں۔ آج میں اور آپ اسی کشتی کے سوار ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 31، اللہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ آج ہم اصلاح معاشرہ، ہر ایک آدمی اس فیلڈ میں محنت میں لگا ہوا ہے، قربان جائیں کلام اللہ کے، قربان جائیں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انہوں نے کیسی پکی ایسی بات قرآن نے کہی، ایسی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اگر وہ ہے تو یہ اصلاح معاشرہ میں کام کرنے والا بندہ ہے، تو اس پر اعتماد بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔
اور اگر وہ نہیں ہے جو کلام اللہ کہہ رہا ہے، وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس پر اعتماد کرنا خطا ہے۔ کون سی چیز؟ قرآن میں کئی جگہ پر اس بات کو کہا گیا، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ایک بار ذرا زور سے پڑھ بھی لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے قل لعبادی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، یقیم الصلاۃ، اس دعوے کی پہلی وفائی کی دلیل نماز ہے۔ اس کلمہ کی وفائی کی دلیل 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے۔ 4 وقت کی نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہے، 3 وقت کی نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام قرآن و سنت دیتی ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے نماز کو قائم کرنے تک پہنچ جائے گا، لیکن ابھی اقامت نماز نہیں کر رہا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اقامت نماز 5 وقتہ نماز کے بعد ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو ہو گیا۔ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ۔ ہمارے پاس اس وقت 2 چیزیں ہیں جس سے ہم کام لے سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کل کو ہمارے بس میں سے، ہمارے کنٹرول میں سے نکل جائے گی۔ ایک ہے جسم، ایک ہے مال۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، کہ عبادت کریں، سب سے اہم عبادت نماز۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے تمام حکمران جتنے سی ایم تھے، سب کو یہ حکم نامہ لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ عہدے پر وہی رہے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہو، اس لیے کہ جو اللہ کے فرمان میں خیانت کرے وہ امانت دار نہیں، جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ اسی لیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اب دیکھو امانت دار کیوں رہتا ہے، جو آدمی 5 وقت کی، جو مسلمان مومن 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، شیطان اس پر حملہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ اسی لیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں 45 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو آدمی نماز کا اہتمام نہ کرے اور یوں کہے کہ میں پاک باز ہوں، میں بالکل متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ایمان کا اعلیٰ معیار رکھتا ہوں، قرآن کہتا ہے ای خیال استو محال استو جنو، یہ دعویٰ غلط ہے۔ 5 وقت کا نماز کا اہتمام نہیں، وہ آدمی اپنے آپ کو متقی نہیں کہہ سکتا، وہ آدمی اپنے آپ کو صالحین میں شمار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، چھوٹے بڑے گناہ وہی چھوڑے گا جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے گا۔ کہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہزاروں طریقے بے شک اپنی جگہ صحیح، جو بھی آپ شریعت کے دائرے میں طریقہ سوچیں، جو بھی اس کے لیے راہ اختیار کریں درست ہے اگر دائرہ شریعت میں ہو، لیکن قرآن نے اس کی پہلی سیڑھی اور پہلا عمل، پہلا ثبوت جو مانگا ہے وہ اس کی ذات سے مانگا ہے۔ اگر خود درست ہے اس سے درستیاں پھیلے گی، اگر خود جو ہے اصلاح والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، تو مخلوق سے وفا کرے گا۔ جو پیدا کرنے کے والے کا وفادار نہیں، وہ مخلوق کا وفادار نہیں، غدار ہے۔
سب سے بڑی چیز اللہ نے فرمائی تنہا عن الفحشاء والمنکر. اور اگر اس کے بعد آگے ہم دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا، آج مال ہمارے پاس ہیں، مال کو ہم دنیاوی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے حلال طریقوں کی بعض چیزیں آدمی پتہ نہیں سادگی کس کو سمجھتے ہیں. سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہو اور بالکل جو اس طرح رہو کہ نہ آپ کی پاکی کا خیال رہے، نہ آپ کے گھر کے پردے کا اہتمام رہے، نہ آپ کی بہن بیٹیوں کی دھی بیٹیوں کی جو ہے عزت آبرو سلامت رہے. اسے سادگی نہیں کہتے. سادگی وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں آپ کی ظاہری بھی حفاظت کر رہی ہو اور آپ کے گھر کی بھی حفاظت کر رہی ہو. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے ان لوگوں سے کس نے حرام کیا ہے اچھے اچھے لباس پہننے کو، اچھے طریقے سے رہنے کو، اور اچھے اور بہترین اور پاکیزہ رزق حلال رزق کھانے کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے تو حرام نہیں کیا. ہم نے جہالت کی وجہ سے غلط لباس اڑا دیے اور پتہ ہے نہیں، علم ہے نہیں، غلط فتوے ٹھوک دیتے ہیں جس پر چاہے. تو قرآن یوں کہتا ہے کہ مال جو ہمارے پاس آج ہے نا، اسے آج ہم دنیاوی حلال چیزوں میں اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے گھر بار کی حفاظت، ان کے پردے کا، شریعت کا، ان کی تعلیم کا اور تعلیم نظام کا اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں. تو وہی اللہ یوں فرماتے ہیں یہ مال جن پہ لگا رہے ہو یہ تو یہی رہیں گے. جب تم کل قبر کے اندر سو جاؤ گے تو آگے جو تم بھیجو گے نا، وہاں سے آمدنی، وہاں سے چیزیں آرام کی آئیں گی، یہاں سے کوئی نہیں آئے گا. گزر کے بھی خیال نہیں گزرتا، وہاں سے گزر کے بھی خیال نہیں گزرتا، تو آنے کا سوال کا. اس لیے قرآن دو باتیں کہتا ہے. اپنی زندگی میں آج کے دور میں 5 وقت نماز کا دیکھو نا، اللہ کی طرف سے کیسی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ دن کے فرشتوں میں، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ دن کے فرشتوں سے سوال کیا ہو کہاں سے آ رہے ہو. اللہ رات کے فرشتوں سے سوال کرتا ہے. اور فرشتے جو آدمی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کی نماز میں فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں، رب العالمین کی بھی توجہ یہاں متوجہ ہو جاتی ہے، اس کی رحمتیں بھی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. فرشتے بھی نماز پڑھنے والوں کی آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں. امام کی زبان سے نکلا ہوا قرآن بھی دلوں میں اثر کرتا ہے. صبح کے خالی دماغ میں، خالی دلوں کے اندر صرف اللہ کی صدا جا کے جاں گزی ہو جاتی ہے، قلب منور ہو جاتا ہے، دماغ فرحت و سرور کے ساتھ خوش ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ فجر کی نماز اور یہ عشاء کی نماز ایسی ہے جس کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے خاص رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے. رات کی فرشتوں سے پوچھتا ہے. پھر جو فجر میں ہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری لکھتے ہیں کہ اللہ رات کی فرشتوں سے پوچھتا ہے تاکہ جنہوں نے فجر اور عشاء پڑھی نا، فجر میں کوئی کام تو ہے نہیں، کہا میرے مومن بندے فجر تو ضرور پڑھیں گے، کہا میرے بندے کام سے فارغ ہو کے عشاء تو ضرور پڑھیں گے، چلو رات کے فرشتوں سے پوچھوں تاکہ گواہی یہ ملے کہ ہم انہیں عبادت کرتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں، تاکہ ان کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ عبادت کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. کہ اللہ رات کے فرشتوں سے پوچھتا ہے. لیکن دکھ کیا ہے، جہاں اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں آ رہی ہے نا، وہاں سرور کائنات تاجدار مدینہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نمازیں ایسی ہے جو منافق پر بھاری ہے، مومن پر نہیں. مسلمان تو پڑھتا ہی ہے،
مومن تو اس کی شان ہی یہ ہے کہ نماز قضا ہی نہ ہو، چھوٹے ہی نہ، ہاں اتفاقاً چھوٹ جائے تو اسے تانا نہ دیا جائے، کیونکہ حدیث یوں کہتی ہے من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها۔ آدمی سو گیا، گہری نیند ہے، تھکاوٹ ہے، کہیں سے سفر سے آیا، سو گیا، ایک آدھ نماز اگر نیند میں چلی گئی تو جب یاد آئے یا بیدار ہو جائے تب پڑھ لے، اگر مکروہ وقت نہ ہو، تانا نہ دیا جائے۔ لیکن عادت، حضور فرماتے ہیں مومن کی تو شان ہی نہیں ہے، لیکن منافق کی علامت یہ ہے، منافقوں کی علامت یہ ہے، ان پر فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا اور عشاء کی نماز کا جماعت سے پڑھنا یہ بھاری ہوگا۔ یہ مومن کی علامت نہیں، منافق کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پڑھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرور کون و مکان تاجدار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال کا وقت ہے، اللہ سے ملاقات کے سفر کی روانگی ہے، اور زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ صاف سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہے تھے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دھیان توجہ دی تو حضور کے کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زبان مبارک سے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ کیوں کہا؟ محدثین فرماتے ہیں، کئی آیات کے خلاصے میں فرماتے ہیں کہ حضور کا آخری یہ وصیت نامہ اس وجہ سے تھا جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے گا اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ کہ کون سی بشارت ہے؟ کہ جب صبح کی نماز ادا کر کے گیا، ظہر میں آیا، فجر سے ظہر تک کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، اور اگر اللہم انی ظلمت نفسی دھیان توجہ ترجمے سے پڑھی تو اس کے کبیرہ بھی معاف ہو گئے، پھر ظہر سے لے کر عصر تک کے، پھر عصر کی نماز پڑھی تو وہ معاف ہو گئے، پھر مغرب پڑھی تو عصر سے لے کر مغرب تک کے معاف ہو گئے، جب عشاء کی نماز پڑھی مغرب سے عشاء تک کی معاف ہو گئے۔ اب یہ رات میں سویا اور سونے میں اللہ نے بلایا نا، تب بھی یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کیا ہوا ہو کر جائے گا۔ کہ حضور آخری وقت میں بھی ایسا وظیفہ، ایسا عمل دے کر جا رہے ہیں، فتنوں سے حفاظت ہے کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرے گا کہ باہر کے ماحول میں جو کچھ اس کے خیالات بنے ہوں، پھر سجدہ ریز ہوگا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، پھر سے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو 2 الفاظ حضور کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، 2 الفاظ، اس لیے کہ حضور کو پتا نا، اللہ نے بتایا کہ میری امت پر کیا کیا حالات آئیں گے، کس طرح یہ دنیا کی دوڑ میں لگ جائے گی۔ 6 فٹ زمین کے نیچے جا کے سو جانا ہے، جانے کے لیے ہوا ہے آنا، یہ دنیا تو ہے مسافر خانہ۔ دانا بہلول رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ لوگ آپ کو مجنون اور پاگل کہتے ہیں۔ دانا بہلول رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا تم بھی لوگوں کے کہنے میں آ گئے، لوگ تو ایسے ہیں جب تک تمہارے جیب میں گرمی ہے، تم سے غرضیں وابستہ ہیں، تم کرسی نشین ہو، تم عہدے دار ہو، تمہارے ساتھ ان کی غرضیں، ان کی حوائج، حاجتیں، ضرورتیں چپکی ہوئی ہیں، اس لیے وہ تم سے چپکے ہوئے ہیں، اور جس دن تم سے غرض ختم ہو گئی یہ سانپ بچھو سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو فرمائی، نیت کر لیں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، نماز کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ، ذرا زور سے کہیے انشاءاللہ، اللہ سب کو استقامت اور ترقی نصیب فرمائے۔ حضور نے دوسری بات فرمائی، اتقو، اللہ اکبر، اتقو۔ ہم نے جسے آج گھر کی کنیز سمجھ رکھا، صبح اٹھ کر چائے بنانے سے لے کر رات کو ہمارے بستر لگانے تک جس مزدوری کرنے والی کو، آپ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اب میں اپنے الفاظ ادا کر رہا ہوں، جس شریک حیات کو ہم نے کنیز سمجھ رکھا ہے، شریک حیات،
جسم کا حصہ. حضور فرما رہے ہیں تم نے اگر نمازوں کا اہتمام کیا اور واتقوا فیما ملکت ایمانکم، اور جس کا مہر ادا کر کے نکاح میں لے کر آئے ہو اس کی دینداری کا اہتمام نہیں کیا، اسے 5 وقتہ نماز کا اہتمام کا عادی نہیں بنایا، اس کی تربیت نہیں کی، تو صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے، آنے والی نسلیں بھی وہاں بے نمازی پیدا ہوں گی. صرف وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو دیندار بنا دو. اگر ہم نے صرف اپنی دینداری، تقوی داری، نمازی صاحب، حاجی صاحب بن گئے نا تو خاندان اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اور اگر اس پر محنت کی، اسے 5 وقتہ کا نمازی بنایا، اگر اس کو 5 وقت کا نماز کا اہتمام کروایا ہے نا تو آپ کا مال بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے. ورنہ دور وہ ہے بال بچے والیاں بھی سارے بال اڑا کے لے جاتی، بے حال ہو جاتے ہیں. کہ 2 چیزیں کہہ کر گئے سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 چیزوں کا اہتمام ہے تو معاشرے کی بھی اصلاح ہے، معاشرت کی بھی اصلاح ہے، گھر کی بھی اصلاح ہے، گھر بھی سکون ہے اور آدمی کہیں بھی ہو دل مطمئن. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 154 میں اللہ نے یہی فرمایا لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ. آج رشتے ہیں، ایک دوسرے کو منا کے لے آؤ، سمجھا لو، اولاد کو بھائی بن کے سمجھاؤ، باپ بن کے سمجھانے کا دور نہیں ہے، ہٹلر بن کے یا ان پہ دھوس جما کے ان سے عمل کروانے کا دور نہیں ہے. اولاد بالغ ہو گئی، ان سے ہنس کر مسکرا کر پاس بٹھا کر اس کے پیٹھ پہ ہاتھ پھرا کر کندھے پہ دوستانہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے اس سے ترغیب دو تاکہ وہ آپ کا بھی بنے، دین کا بھی بنے، سماج کا بھی بنے، ملک کا بھی بنے. اللہ فرماتے ہیں یومن، اس دن سے پہلے خرچ کر لو، لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن لین دین نہیں ہوگی. آج ہم معاملات پیسوں سے اور اپنی ذات کی حاضری سے دکھا دیتے کہ میں تمہارے خوشی کے اور غمی کے ٹائم میں حاضر رہا، تم بھی حاضر رہنا، میں نے تمہیں قرض دیا تم بھی مجھے دینا، میں تمہیں کام لگا تم بھی مجھے کام آ جانا. اللہ فرماتے ہیں اس دن نہ بیع و شراء ہوگی نہ دوستی کام آئے گی. آج ہمارا جسم تندرستی اور صحت مند ہے، تندرستی والا ہے، صحت مند ہے. آج ہم پیشانی سر سجدے میں جھکا سکتے ہیں، آج ہم پیشانی اور سر سجدے میں جھکا سکتے ہیں، اور کل کو نہ معلوم ہمیں سجدہ بڑھاپے میں نصیب ہو نہ ہو. معذوری میں پھر آدمی سجدہ کرنے کو ترس جاتا ہے. آج ہمارے ہاتھ میں چند پیسے اللہ نے دیے ہیں، اسے دین میں لگائیں، صحیح جگہوں میں لگائیں. اور ایک بات یاد رکھیں، جہاں آپ پیسہ لگائیں نا، چاہے غریب نے 1 روپیہ لگایا ہو، مالدار نے 1 لاکھ روپیہ لگایا ہو، لگایا آپ نے اللہ کے لیے ہے، اس کا بدلہ لینا اللہ سے ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، صحابہ کی بات اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں اس کا بدل دنیا میں چاہیے، نہ ہمیں تم سے کوئی احسان اور کوئی کام کروانا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام جو ایمان کی پہلی علامت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا، بار بار حکم فرمایا ہے. اسی میں ہماری ایمان کی حفاظت ہے، فتنوں سے حفاظت ہے، اور گھر کے اندر نماز کا اہتمام خود گھر والوں کی حفاظت ہے، گھر کی حفاظت ہے، آنے والی نسلوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا دین کی بات الحمدللہ پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.